دعا مانگے۔ خدائے بزرگ و برتر ہمارے رحیم جلالی آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے خداوند، تو زندہ ہے اور تو قادر مطلق خدا ہے۔ اے باپ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو جو ساری دنیا کا خالق، مالک اور پروردگار خدا ہے۔ خداوند خدا تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارا باپ اور ہم تیرے بچے ہیں۔ اے خداوند خدا تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اس پاک اور پوتر خون کے لیے جس کے وسیلے سے خداوند تو نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں جس حال میں ہوتے ہیں ہم تیرے پاس آ جاتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ تو ہمارا باپ ہے، دل کھول کر اپنی ساری عرضیں، منتیں، درخواستیں، اپنی گناہ غلطیاں اور تقصیریں تیرے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور شکردار خداوند کہ تو ہماری زندگیوں کے کاموں سے جھنجھلاتا نہیں، بلکہ خداوند تو ہمیشہ بغیر کسی گلے اور شکوے کے ہماری خاکساری کو، ہمارے جھکنے کو دیکھ کر خداوند تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں تیری اس محبت اور تیرے پیار کے لیے۔ خداوند خدا منت کرتے ہیں جس پاک اور پوتر خون کے وسیلے سے تو نے ہمیں اس رشتے میں باندھا ہے، منت کرتے خداوند اس کا احساس ہمارے اندر پیدا کر، تاکہ خداوند ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تیری محبت اور تیرے پیار کا احساس کر کے اپنی زندگی میں وہ تبدیلی پیدا کرے جو خداوند تو چاہتا ہے۔ تیرے شکر تیری تعریف کرتے خداوند کہ تو اپنے بچوں کی دعاؤں اور التجاؤں اور مناجاتوں کو سننے والا خدا ہے۔ خداوند خدا کتنی دیر سے پوری دنیا پر خداوند اس وبا کی صورت میں تیرا عذاب نازل ہے۔ ابھی بھی اے خداوند بے شمار لوگ ایسے ہیں جو خداوند مختلف قسم کی تدابیر کرتے ہیں، لیکن اے خداوند تیری طرف راغب نہیں ہوئے۔ منت کرتے خداوند انہیں یہ احساس دے کہ خداوند روز بروز اپنی زندگیوں کو جانچے پرکھیں اور اس بات کو محسوس کریں کہ یہ خداوند کے غصے کی ایک علامت ہے، تاکہ اپنی زندگی میں وہ تبدیلی پیدا کر کے تجھے خوش کریں اور خداوند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس وبا سے چھٹکارا حاصل کریں۔ خداوند خدا جتنے خاندان اس وبا کی وجہ سے اجڑ چکے ہیں، افسردہ ہیں، رنجیدہ ہیں، خداوند منت کرتے ہیں کہ انہیں بڑی تسلی دیں، اور جن خاندانوں کے عزیز خداوند اس وبا میں مبتلا ہیں، منت کرتے خداوند انہیں صحت دے، تندرستی دے، ان خاندانوں کو بحال کر۔ خداوند خدا اپنے تمام عزیز و اقارب کے لیے جو اس دیس میں ہیں، پردیس میں، ہم سب تیرے حضور منت کرتے ہیں بڑی تسلی، بڑا اطمینان، اور ایک خداوند انہیں صحت اور تندرستی عطا کر۔ اپنے بچوں کے سارے کاروبار، محنت و مشقت، مال جان، کھیتی باڑی کو اپنے ہاتھ میں لے، موسم کے سارے تغیر و تبدل سے خداوند منفی اثرات سے بچا۔ تیرے شکر ادا کرتے خداوند تو نے ہمیں اولاد بخشی ہے۔ خداوند ان بچوں کو تو اپنے ہاتھ میں لے، ابھی سے خداوند اس طور سے انہیں تیار کر تاکہ یہی بچے جو کل کو تیری آنے والی کلیسیاں ہیں، خداوند ابھی سے اس طور سے ترتیب پائیں کہ ان کی زندگیاں زمین پر تیرے نام کو عزت و جلال دینے کا سبب بنے۔ ہماری مدد کر، اور آج کی ساری عبادت کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے ہاتھ میں لے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خداوند کی تعریف کرتے ہوئے ایک زبور گائیں گے، زبور نمبر 101۔ اس کا پہلا حصہ، گیت تیرے نیاد میں گاواں ربا، ثنا رحم تیرے دی سناواں ربا۔ زبور نمبر 101۔ میں
ਚੱਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਮਿਲ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਧਾ ਨਸ਼ਦਾ ਮੱਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਧਾ ਨਸ਼ਦਾ ਮੱਲਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਕਦ ਟਿਕਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਕਦ ਟਿਕਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਮਿਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਮਿਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਿਆ ਠਹਿਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕਬੋ ਕਦਰ ਪਿਆ ਠਹਿਰਾਂਗਾ ਵੇ ਕਬੋ ਕਦਰ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਮਰ ਬਾਕਦੀ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਮਰ ਬਾਕਦੀ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਯਾਰੀ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਯਾਰੀ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਪਾਏ ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਬੇਟੀ ਦੂਰ ਰਹੇ ਜੋ ਹੈ ਕੋਟ ਦਿਲਾ ਬੇਟੀ ਦੂਰ ਰਹੇ ਜੋ ਹੈ ਕੋਟ ਦਿਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਲ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਲ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਦੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮਨ ਬਾਕਦੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮਨ ਬਾਕਦੀ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਸਨਾ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਦੀ ਸੁਨਾ ਮਰ खुदावंद की तारीफ करते एक और गीत गाएंगे सियाल तुर्कमेंशन की किताब में से गीत नंबर 237। गीत नंबर 237। हमने मसीह को रूह जान दिल से दिया जो हो सो हो उस पर किया है मालो जान हमने फिदा जो हो सो हो। को रूह जान दिल से दिया जो सो हमने मसीह को रूह
کریں ہیں لوگ دیتے ہیں سارے گالیاں ہم کو کریں ہیں لوگ دیتے ہیں سارے گالیاں لیکن دیتے ہم مران ان کو دعا دو لیکن دیتے ہم مران ان کو دعا دو وہ ہے رہی وہ مہربان اس کی ہے شاہی جاویدان وہ ہے رہی وہ مہربان اس کی ہے شاہی جاویدان اس پر بھروسہ ہے یاران ہم نے کیا جو سو اس پر بھروسہ ہے یاران ہم نے کیا جو سو نور خدا خدا وہی کلمہ حق بجا وہی نور خدا خدا وہی کلمہ حق بجا وہی اس کو نہ دیں گے ہم کبھی دل سے بھلا دو سو اس کو نہ دیں گے ہم کبھی دل سے بھلا دو سو شاہ شہید ہے مسیح بسر خدا ہو ہے صحیح شاہ شہید ہے مسیح بسر خدا ہو ہے صحیح اس میں کریں نہ ہم کبھی کیوں چرا جو سو اس میں کریں نہ ہم کبھی کیوں چرا جو سو دل میں ہمارے درد و غم تیرا فراق ہے ستم دل میں ہمارے غم تیرا فراق ہے ستم تجھ کو نہ چھوڑے دست ہم پارے خدا جو تجھ کو نہ چھوڑے دست ہم پارے خدا جو تیرے ہی در کا ہوں گیا باعث کی تجھ سے التجا تیرے ہی در کا ہوں گیا باعث کی تجھ سے التجا دل سے نہ بھولوں اے خدا تیری رضا جو سو دل سے نہ بھولوں اے خدا تیری رضا جو سو ہم نے مسیح کو روزہ دل سے دیا جو
دیا ہے مال و جان ہم نے خدا کو خداوند کے زندہ پاک اور مقدس کلام سے پرانے عہد نامے میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب، پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت کے آخر تک۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوا۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ تو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا۔ اور ابراہیم نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمی کو جن کو ہاران میں مل گئے تھے ساتھ لیا، اور وہ ملک کنعان کو روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں آئے۔ اور ابراہیم اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلوت تک پہنچا۔ اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے۔ تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی، اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیتیل کے مشرق میں ہے، اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیتیل مغرب میں اور ای مشرق میں پڑا، اور وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی۔ اور ابراہیم سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف بڑھ گیا۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اپنی برکت بخشے۔ آمین۔ دعا مانگے۔ خدا ہمارے آسمانی باپ، تیرے اس زندہ پاک اور مقدس کلام کے لیے تیرے شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، جس کے وسیلے سے باپ تو اپنے بچوں کی ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے۔ اے خداوند سے تیرا پیار اور تیری محبت ہے کہ تو اپنے بچوں کو موت اور ہلاکت کی راہ سے ہٹا کر زندگی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تمہارے ذہنوں، دلوں اور زندگیوں کو تیار کر، تاکہ کلام کا جو بھی بیج بویا جائے وہ تیری مرضی کے مطابق پھلدار ہو۔ اپنے خادم کے ساتھ ہو، بولتے وقت پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی فرما، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، پوری بائبل مختلف کہانیوں سے بھری پڑی ہے، اور اسی بائبل کے اندر مختلف ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر خداوند کے الہی تقاضے زمین پر پورے کیے، اور آج وہ زندگیاں میرے اور آپ کے لیے مشرِ راہ بنی ہوئی ہیں۔ ان تمام شخصیات اور ان تمام کرداروں میں جس زندگی کو آج تھوڑی دیر کے لیے ہم زیر بحث رکھنا چاہتے ہیں، بڑی انوکھی قسم کی داستان ہے ان کی۔ اس کا چناؤ
اور اس کی ساری زندگی دیگر تمام شخصیات سے، تمام کرداروں سے منفرد نظر آتی ہے۔ یشوع کی کتاب اس کا 24واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں واضح ہوتا ہے کہ ابراہیم جو ہے یہ بت پرست ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ خدا حکم دے رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ تم غیر اقوام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھنا، کیونکہ وہ زندہ خدا کو نہیں مانتے، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو مانتے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، جہاں جہاں بنی اسرائیل نے بت پرستی کی، اونچے مقاموں میں جا کر پرستی کی، قربان گائیں بنائیں، خدا نے ہزاروں کے حساب سے ان کو مار دیا، اور اس 12 قبیلوں کو جن کی شکل اس نے اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی تھی، شاہ اسور میں اور شاہ بابل کی اسیری میں لے جانے کا بھی سبب یہی بت پرستی بنا۔ آج ایک بت پرست ہے جس کو اتنی خدا نے فضیلت بخشی ہے کہ پاک کلام میں لکھا ہے یہ میرا دوست ہے۔ پاک کلام میں خداوند اسے ٹائٹل دیتا ہے کہ تو قوموں کا باپ کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بت پرست شخص کو کس نے قائل کیا، کس نے ایونجلائز کیا کہ یہ خدا کی طرف آیا؟ ہاں، یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بت پرست جو ہے وہ خداوند کی طرف آتا ہے تو خداوند اسے بڑی فضیلت بخشتا ہے، کیونکہ ابراہیم کے علاوہ روت کے کردار کو بھی دیکھتے ہیں تو جس وقت اس نے کہا کہ آج سے تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہو، جب اس نے یہ اقرار کیا تو خداوند نے اسے بڑی فضیلت بخشی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس نے قائل کیا کہ یہ بت پرستی چھوڑے اور خداوند کی طرف راغب ہو؟ جب ہم ساری باتوں کو پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک دن ابراہیم اپنے بت کی پرستش کر رہا ہے کہ خدا اچانک اس کے پاس آ کر کہتا ہے یہ خدا نہیں، میں خدا ہوں۔ یہ خدا نہیں، میں خدا ہوں، میں ہی وہ ہوں جس نے ساری کی ساری کائنات کو پیدا کیا، میں ہی وہ ہوں جو ساری کائنات کا پروردگار ہوں، میں پالتا ہوں، سنبھالتا ہوں، دنیا پر چکر لگاتا ہوں، میں ہمدان ہوں، میں ہمہ قادر ہوں، میں ہمہ جاں ہوں۔ میں اپنے اندازے کے مطابق کہتا ہوں۔ ابراہیم پوچھتا ہوں پھر میرے پاس تو کیوں آیا ہے؟ تو خداوند نے وہاں بیان کیا کہ میں نے آدم کو بنانے کا سوچا، پھر میں نے 5 دن آدم کے لیے ساری کی ساری چیزیں پیدا کی، 6 دن میں نے آدم کو پیدا کیا، اپنی شکل دی، اپنی شبیہ دی، اپنا دم دیا، اور جب وہ اکیلا تھا میں نے اس کے لیے ساتھی بھی تیار کیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے بار بار ابراہیم پوچھتا پھر اس میں میرا مسئلہ کیا ہے، میرے پاس کیوں ہے؟ تو خداوند کہتا ہے کہ اس آدم نے گناہ کر کے میرا دل توڑا، مجھے رنجیدہ کیا۔ میں ایک آخری حربہ استعمال کرنا چاہتا ہوں اس کو واپس لانے کے لیے کہ خود میں انسان بن کر یسوع کی شکل میں اس دنیا میں آنا چاہتا ہوں تاکہ اس کا فدیہ اور کفارہ دوں۔ آخری بار ابراہیم پھر پوچھتا ہے کہ اس میں میرا کیا عمل دخل ہے؟ تو خداوند کہتا ہے کہ میں نے تجھے چنا ہے تاکہ میں خدا ہوں، میں انسان بن کر آؤں اور یہ عظمت میں تیرے خاندان کو۔ جب ابراہیم نے یہ سنا، ایسے نہیں وہ اپنے سارے رشتہ داروں ناطے دار کو چھوڑ کر خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا، کیونکہ وہ اس بات سے قائل ہو گیا اتنی بڑی عظمت کوئی دیوی دیوتا مجھے نہیں دے سکتا جتنی اس خدا نے دی ہے۔ وہ مان گیا کہ خدا زندہ ہے،
یہی خدا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اور یہ اس کا جو منصوبہ ہے یہ سچ مچ حقیقت پر مبنی ہے۔ کیونکہ جب ہم اس حوالے کے علاوہ عبرانی کو خط کو پڑھتے ہیں، یوحنا کے انجیل کو پڑھتے ہیں، تو وہاں اس بات کو کلیئر ہو جاتا ہے، یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارک سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ ابراہیم تھا میں ہوں۔ ابراہیم میرا دن دیکھنے کا منتظر تھا، امید پر تھا، اس نے دیکھا اور خوش ہوئے، جس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے کو فلم جو تھی خدا نے پہلے ہی اس کو دکھا دی۔ اس بڑے منصوبے کو اپنے خاندان میں پایا تکمیل تک دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ خداوند تو مجھے بتا پھر میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رشتہ دار ناطہ دار کو چھوڑ اور جہاں میں تجھے لے کر جاتا ہوں تو اس کی طرف چل۔ خدا کے پاک کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اس طریقے سے خدا نے اس کو ایونجلائز کیا اور اس کو بت پرستی چھڑوا کر اپنے واحد خدا کی پرست پر قائم کیا۔ لیکن آج جو تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا نے یہ عظمت دی۔ جب ہم نئے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو ہم وہ ایماندار ہیں جن کو خدا یہ عظمت دیتا ہے کہ نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی، تم میرے ساتھ ہوگے، تم قوموں کا انصاف کرو گے، تم میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ روحانی صورت میں رہو گے۔ بڑی عظمت خداوند دے رہا ہے۔ خداوند اس اپنے بندے کے کردار کے وسیلے سے وہ مجھے اس قابل کرنا چاہتا ہے کہ میں سچ مچ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی پر ان تمام نعمتوں کو، برکتوں کو، ان سعادتوں کو حاصل کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ اس لیے آج اس کردار کو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پھر میں کیا کروں کہ جس طریقے سے ابراہیم جو تھا ان ساری نعمتوں کا حقدار ہوا، میرے ساتھ بھی جو وعدہ کیا گیا میں اس وقت اس کا بھی حقدار ہوں۔ دو تین باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے مکمل علیحدگی۔ بے شمار باتیں اس کے کردار میں کہی جا سکتی ہیں، بے شمار ایسی باتیں جو قابل تقلید ہیں، لیکن دو تین باتوں میں صرف پہلی بات جو ہے مکمل علیحدگی، کمپلیٹ سیپریشن ہے۔ ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ ابراہیم 75 برس کا ہے، ابراہیم 75 برس کا ہے جب وہ ہاران سے چلا ہے، جب یہ باتیں ہوئی ہیں ساری کی ساری۔ 175 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اس مکاشفے اور اس کی ڈیتھ کے درمیان 100 سال کا فرق ہے۔ 100 سالوں میں اس نے رشتے دار چھوڑے ہیں، اس ماحول کو چھوڑا ہے، اس جگہ کو چھوڑا ہے، اس ثقافت کو چھوڑا ہے۔ 100 سال وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان 100 سالوں میں کسی جگہ پر بھی ایسا کوئی حوالہ تو درکرار، کوئی کلو بھی ایسا نہیں ملتا کہ اس نے کبھی اپنے اس پرانے ماحول کو، پرانی جگہ کو اس نے یاد کیا۔ اب خداوند یہ چاہتا ہے کہ جس دن میں خداوند کے ساتھ چلنا شروع ہو جاؤں، جب تک میں مر نہیں جاتا، حالات میں اونچ نیچ آ جائے، جو مرضی آ جائے، میں نے اپنے اس پرانے انسان کے اس سارے کے سارے کاموں کو، اس ثقافت کو، ان عادات کو، ان رویوں کو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنی زندگی سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نئے مخلوق ہیں، ہم نئے انسان ہیں، اور اگر میری عادات، میری سوچ، میرے رویے، میری عادات کے اندر کسی طرح کا بھی کوئی پرانے انسان کی رمق ہوگی تو میں اسے مکمل علیحدگی نہیں کہوں گا،
ابراہیم مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مکمل طور پر مجھے اور آپ کو علیحدہ ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ نہ میں اس ماحول میں جاؤں اور نہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز جو ہے میرے اندر دوبارہ جنم لے۔ میرے عزیزو، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے کہ میں اپنے خدا کی بات ماننے کے لیے اس آمد ثانی کے موقع پر میں ان تمام نعمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عزیزوں سے الگ ہو جاؤں، ان کی عادتوں سے، ان کی حرکتوں سے الگ ہو جاؤں۔ پتہ نہیں شیطان کس کس طریقے سے ہمارے عزیزوں کے منہ سے ایسے الفاظ نکالے گا، ہم بعض اوقات انفیریئر محسوس کریں گے، ہم بزدل محسوس اپنے کو کریں گے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے، یا خدا کا بندہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے، ہمیں مکمل طور پر الگ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم مکمل طور پر الگ نہیں ہوتے، اس وقت تک کبھی بھی ہم ابراہیم کی طرح ان سعادتوں کو، نعمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لائق نہیں۔ اس لیے مجھے مکمل طور پر علیحدگی کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو ہے، مکمل یقین تھا اس کا۔ اب ذرا تھوڑا سا کبھی 12ویں باب سے لے کر 25ویں باب تک پڑھ کر سارا کا سارا سلسلہ دیکھیں، کتنے ایسے اپس اینڈ ڈاؤنس اس کی زندگی میں آئی ہیں۔ گھر اپنا نہیں ہے، کبھی کوئی مشکل آ گئی، کبھی کوئی مشکل آ گئی، اپنے گھر میں مکمل طور پر ٹھیک ٹھاک رہتا ہے سارا کچھ۔ ابراہیم کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ خدا پھر اس کے سامنے آتا ہے، ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں، تجھے اپنے گھر میں سب سے بہت پیاری چیز کیا لگتی ہے؟ مال و دولت؟ اس نے کہا نہیں۔ تیری بیوی؟ اس نے کہا نہیں۔ کون پھر تجھے سب سے اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا اسحاق۔ ابراہیم اس وقت 20 سبا میں ہے۔ خدا مجھے سے کہتا ہے اچھا یہ اسحاق اچھا لگتا ہے، بہت پیارا ہے، تیری جان ہے اس میں، تو پھر میں تجھے ایک بات کہتا ہوں، 3 دن کی منزل تو طے کر کے کوئی موریہ پر جا اور اپنے بیٹے کو میری خاطر قربان کر دے۔ میرے عزیزو تھوڑا سا غور کریں، قربانی جو خداوند مانگ رہا ہے وہ قربانی ہے سوسنی قربانی، اور سوسنی قربانی کا طریقہ کار یہ تھا کہ آدھی لکڑیاں نیچے رکھ کر اوپر ذبیحہ رکھا جاتا، اور پھر ذبیحے کے اوپر پھر آدھی لکڑیاں رکھ کر دونوں جلایا جاتا، اور جب تک لکڑیاں اور ذبیحہ، کوئی بھی جانور ہوتا تھا ذبیحہ، وہ جل کر راکھ نہیں ہو جاتا تھا، اس وقت تک کبھی بھی وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوتی تھی۔ خدا نے سے سوکھتی قربانی مانگی، وہ چل پڑا ہے۔ 3 دن کی منزل کیا ہے؟ نوکر چاکر اس کے ساتھ ہے۔ بیٹا سوال کرتا ہے ہمارے پاس آگ بھی ہے، ایندھن بھی ہے، لیکن وہ برہ کہاں ہے، وہ جانور کہاں ہے؟ اب خدا کو پتہ ہے یا ابراہیم کو پتہ ہے؟ ایک ہی بیٹا ہے جس کو وہ دل و جان سے پیار کرتا ہے، جس کی خاطر اس نے ہاجرہ کو، اسماعیل کو نکال دیا۔ جب اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوں گے کہ اس کو لکڑیوں کے اوپر رکھے، میرے اپنے خیال کے مطابق اسحاق خاموش نہیں ہوگا، اسحاق ترلے لیتا ہوگا، بابا میں نے کیا کیا ہے، بابا میرا قصور کیا ہے، تو مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ نہ ابراہیم کو پتہ ہے، نہ اسحاق کو پتہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اسحاق ترلے لے رہا ہے، باپ ہے اپنے ہاتھ میں چھری پکڑ کے اس کا گلا کاٹنے لگا ہے۔ کیوں وہ دریغ نہیں کرتا؟ میں نے کہا کہ اس کا مکمل یقین تھا، جب خدا سے حران میں ملتا ہے، ساری باتوں سے کھولتا ہے، بیان کرتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جس نے مٹی سے آدم کو بنایا،
ابراہیم اسی دوران کہتا ہے کہ اسماعیل ہی میرا وارث بن جائے، اسماعیل سے اسے تو اپنے وعدے پورے کر دے۔ تو خدا نے کہا نہیں، تیری اور تیری بیوی سارا سے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھنا، میں اس سے وعدہ پورا کروں گا۔ ایک طرف چھری ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف خدا کا وعدہ ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جس خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، یہ وہ خدا ہے جس نے مٹی لے کر آدم کو پیدا کر دیا تھا۔ آج اگر میں جلا کر اسحاق کو راکھ بھی کر دوں گا تو وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، وہ اسی راکھ سے پھر اسحاق کو پیدا کر دے گا۔ اس لیے وہ چھری چلانے سے دریغ نہیں کرتا۔ اتنا مکمل یقین خداوند کے وعدوں پر ہے۔ تھوڑا سا آگے چلیں۔ صدر قمیص سے قبضہ نجوم غلامی کی حالت میں ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ مورتی کو سجدہ کرو ورنہ آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اپنے خدا پر اس قسم کا یقین اور اس کے وعدوں پر اس قسم کا یقین ہے۔ وہ بانگے دہل یہ کہہ رہے ہیں، دانیل کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت، بادشاہ سلامت ہمارا خدا اس قدر قادر ہے، تو ہمیں پھینک، وہ ہمیں مرنے نہیں دے گا، وہ ہمیں چلنے نہیں دے گا۔ عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابراہیم یہ جانا کہ خدا مردوں میں سے جلانے یعنی زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ میرا بیٹا اسحاق جل کر راکھ ہو جائے گا تو اس کی راکھ سے پھر خدا اسے زندہ کر دے گا، کیونکہ خدا اپنے وعدوں میں سچ ہے۔ آج میرے عزیزو، جس خوف کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس دنیا میں، وہ خدا میرے اور آپ کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے، تو میرے خیمے کے اندر آ، تو میری پیروی میں آ جا، تو میرے پروں کے سائے تلے آ جا۔ تیرے آس پاس جتنے مرضی گر جائیں، دانے ہاتھ کی طرف 10,000 لیکن کوئی وبا تیرے نزدیک نہیں آئے گی۔ کتنی بار ہم خدا ان کو وعدوں میں سچا مان رہے ہیں۔ ابراہیم مجھے کہتا ہے کہ جب خداوند کی طرف راغب ہو گئے، بت پرستی چھوڑ دی، سارا کچھ پیچھے چھوڑ دیا، جو خداوند کو پسند نہیں تھا چھوڑ دیا، اب مکمل طور پر مجھے علیحدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور جس خدا کے پیچھے ہم چلے ہیں اس کی باتوں پر بھی مکمل طور پر یقین کرنے کی ضرورت ہے، بشرطے کہ میں اس پر مکمل طور پر یقین کروں، وہ کوئی وبا میرے نزدیک نہیں آنے دے گا۔ تیسری اور آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، مکمل سپردگی ہے۔ ابراہیم کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، کسیوں کے اور میں رہتے ہیں، اپنا کاروبار ہے، اپنا گھر ہے، رشتہ دار ہیں، ناطے دار ہیں، اپنا گھر، سارا کچھ ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ جو ہی خداوند کے کہنے کے مطابق وہاں سے چلا ہے، 100 سال تک خانہ بدوشی کی زندگی گزاری، 100 سال تک اپنا گھر نہیں ہے۔ ایک عزیز اس کے ساتھ آیا اور وہ بھی کچھ دیر کے بعد لڑ کر تو اس نے ترائی کا سارا علاقہ لے لیا، اور اگلے دن پتہ چلا کہ سدوم اور عمورہ جو ہے وہ جل گئے ہیں، اور لوط کی ساری زندگی کا اسے پتہ چلا کیسے حالات میں۔ اب جو رشتہ دار ہے وہ بھی ایک عجیب قسم کی، ذلیل قسم کی حالت میں اسے اس کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے بڑی بات، اس کی بیوی مر گئی ہے، ڈیڈ باڈی پڑی ہیں، کوئی اپنا نہیں جو اس کے ساتھ دے، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کا اپنا قبرستان بھی نہیں ہے، قبر کے لیے جگہ نہیں ہے، اس کو دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ بے شک وہ اس پر رحم کرتے ہیں،
لیکن اس کا مان دعویٰ نہیں ہے کہ یہ جگہ جو ہے اس میں میں دفن کروں گا۔ اگر یہی وہ کسیوں کی عور میں ہوتا، چند عزیز اس کے ساتھ بیٹھتے، بین کرتے، روتے پیٹتے، اس کے لیے دفن کرنے کا سارا انتظام کرتے۔ 2 دفعہ، ایک دفعہ وہ مصر میں گیا ہے، فرعون نے اس کی بیوی کو چھین لیا۔ ایک دفعہ جرار میں گیا ہے، ابھی ملک نے اس کی بیوی کو لے لیا۔ دونوں جگہوں پر اگر خدا انٹروین نہ کرتا تو وہ تو بیچارہ زندہ ہی رنڈبا ہو گیا تھا۔ لیکن ان تمام حالات کے باوجود 12ویں باب، پیدائش کی 12ویں باب سے لے کر 25ویں باب تک پڑھ کر دیکھیں، یہ اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی ابراہیم کا ذکر آتا ہے آپ پڑھ کر دیکھیں، کسی ایک جگہ پر بھی اس کی زبان میں بڑبڑانے کی، گلہ شکوہ کرنے کی، خدا کے خلاف شکایت کرنے کی بات نہیں ہے۔ مکمل طور پر سپرد کر دیا ہے، خداوند میں نے اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دے دی ہے، جس طریقے سے تو مرضی استعمال کر۔ میرے عزیزو، ہم خداوند کی راہ پر چلتے ہیں، ذرا کوئی سیاسی طور پر کوئی ایسی گڑبڑ آ جائے، کوئی ایسی تنقید ہماری زندگی پر آ جائے، ہمارے مذہب پر آ جائے، پتہ نہیں کون کون سے گلے شکوے ہم خداوند کے ساتھ کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس بندے نے 100 سال کی زندگی گزاری ہے، لیکن کسی قسم کا گلہ اپنی زبان پر نہیں لایا۔ آپ نے کبھی ترخان کے ہاتھ میں تیسا دیکھا ہوگا، وہ تیسے سے اس کا جب جی چاہتا ہے وہ لکڑی کو چھیلنا شروع کر دیتا ہے، اسی طریقے سے کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ الٹا کر کے ہتھوڑے کی طرح اسے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کو اس نے کیل وغیرہ سیدھا کرنا تو اسی تیسے کو وہ ایک کروٹ پر کر کے اس کے اوپر کیل سیدھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے مرضی ہے ترخان کی وہ اس تیسے کو استعمال کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں خداوند مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے، یہ میری مرضی ہے، میں تجھے کس طریقے سے استعمال کرتا ہوں۔ مجھے ابراہیم بننے کی ضرورت ہے، مجھے اس تیسے کی طرح اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے، جس طریقے سے مرضی تو استعمال کر۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں کسی تیرے منصوبے کا حصہ ہوں۔ میرے عزیزو، پیدائش کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 7ویں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ خدا جرار میں ابھی ملک کو ظاہر ہو کر کہتا ہے اس کی بیوی واپس کر، ورنہ میں تیرے خاندانوں کو، تیری بادشاہی کو تباہ کر دوں گا۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات وہاں لکھی ہے، کیا تو نہیں جانتا ابراہیم میرا نبی ہے؟ جس کا مطلب کیا ہے، نبی جو ہے، جو خدا کا بندہ ہے، جو خدا کے کسی منصوبے کا حصہ ہے، اس کا دل دماغ مکمل طور پر خدا کے کنٹرول میں ہے۔ نہ اس کی اپنی خواہشات ہیں، نہ ہی اس کی اپنی سوچیں ہیں، نہ پرانی عادتیں ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تینوں باتیں مکمل طور پر میں اپنے آپ کو جو نیا مخلوق ہوں، مسیحی ہوں، نیا انسان ہوں، جس کو خداوند یسوع مسیح کے خون سے نیا بنایا گیا ہے، اگر میں بھی مکمل طور پر اس سارے ماحول سے الگ ہو جاؤں، میں خدا کے وعدوں پر مکمل طور پر یقین کروں اور میں اپنی آپ کو، اپنی سوچوں، خیالوں، خواہشات کو مکمل طور پر خداوند کے سپرد کر دوں، خدا اگر ابراہیم کے ساتھ وہ سارے کے سارے وعدے پورے کرتا، وہ برکتیں دیتا، سرفراز کرتا، خوشحال کرتا ہے، وہی خدا نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آنے والی دنیا میں اپنے سارے وعدے بھی پورے کرے گا، اور وہ مجھے وہ فضیلت بخشے گا
جس کا مجھے شاید اپنے طور پر بھی اندازہ نہیں ہے۔ وقت ہے میں اپنے آپ کو پہچانوں، میں کون ہوں اور کس کے خون سے خریدا گیا ہوں۔ کیا مجھے دینا چاہتا ہے، کیا بنانا چاہتا ہے، کتنی فضیلت دینا چاہتا ہے۔ میں چند روزہ خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہوا اپنی عادات کو، ان خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر بہت بڑے اجر کو میں گنوا رہا ہوں۔ اس کے باوجود میں اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہوں۔ میرے عزیزو، آؤ اپنے آپ کو مسیحی بنائیں، نیا انسان بنائیں، وہ شخص بنائیں جو دعوے سے یہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب میں اپنے آپ کو مکمل طور پر پرانے ماحول سے الگ کروں، خداوند کے کلام اور اس کی ذات پر پورے طور پہ یقین کروں، اور اپنی زندگی کو خداوند جیسے تو چاہتا ہے وہ استعمال کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کروں۔ آج بھی خداوند اپنی ساری برکتیں، انعام، اجر دینے کے لیے تیار ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ خداوند آپ سب کو ایسا بننے کی توفیق بخشے۔ دعا مانگیں۔ خدا تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں تیرے بیٹے کو اس پاک اور پوتر خون کے لیے جس کے وسیلے سے خداوند تو نے ہماری سوچوں، خیالوں اور ہماری زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کی ہے۔ ہمیں یہ توفیق دے کہ خداوند جو کچھ تو ہماری زندگی سے چاہتا ہے، جس طریقے سے جن منصوبوں کی خاطر، جن مقاصد کی خاطر خداوند تو ہمیں اس دنیا میں استعمال کرنا چاہتا ہے، ہمیں دکھ آئیں، تکالیف آئیں، ہم تیرے وعدوں پر پورے طور پر یقین کریں تاکہ خداوند تیرے بندہ ابراہیم کی طرح ہم بھی تیرے دوست بن جائیں، ہم بھی خداوند وہ سعادتیں، وہ برکتیں، وہ نعمتیں تو اس سے حاصل کرنے والے بنیں، تیرے جلال اور تیری حشمت کے لیے استعمال ہونے والے بنیں۔ ساری کمی کمزوری کو دور کر خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔